نیائی صاحب، یہ بچے پھر پاکستان آ کے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، یہ مشن ہے، لیکن علیمہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جی وہ عالمی عدالت انصاف جائیں گے. یہ کوئی عالمی مسئلہ ہے؟ یہ تو میرا خیال ہے آج میں ابھی کیونکہ ہماری ایک پریس کانفرنس تھی وہاں پہ KPK ہاؤس میں، ہم جب خان سے ملاقات ہائی کورٹ میں کچھ نہیں ہو رہا تھا، آج راجہ سلیمان اکرم صاحب نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ بھی اسی پٹی جائیں گے، ہیومن رائٹس پٹی کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی. اور ساتھ بابر امان صاحب کا یہ بھی بیان تھا کہ اب آپ سپریم کورٹ بھی اگر نہ سنیں، اس سے پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں سٹنگ چیف جسٹس، تو پھر ہم اقوام متحدہ جا سکتے ہیں. آپ کہاں جائیں؟ ہمارے پاس اور کون سا فورم ہے کہ جب آپ اس چیز کو نہیں رکے تو ہمارے پاس وہ ہم کیوں نہیں ویسے صاحب عالمی عدالت انصاف جانے کی دھمکی دے دی. انسانی حقوق کے لیے آپ وہاں اس کا چارٹر ہے، وہاں آپ جا سکتے ہیں. دیکھیں اب یہاں پہ ICCPR جو ہے، ظاہری بات ہے اس کی ابھی ریسنٹلی اکتوبر میں ریویو ہوا، وہ تمام تر معاملہ پاکستان نے الحمدللہ وہ تمام تر تقاضے پورے کیے، اور گائے بگائے جو ہماری آبلیگیشنز ہیں انٹرنیشنل ٹریٹیز اور انٹرنیشنل کنونشنز کے اندر ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. اب یہ عالمی مسئلہ تو نہیں ہو گیا. عمران خان کی اگر 190 ملین پاؤنڈ میں سزا ہوئی ہے اس کو، جو کابینہ سے بند لفافے میں اس نے اپروولز لیے، کسی کو دکھایا نہیں، پوری کابینہ کہہ رہی ہے. اب یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ عالمی مسئلہ ہو گیا، یہ عالمی انسانی حقوق کے اوپر جو ہے اس کی کوئی خلاف ورزی ہے. کوئی خلاف ورزی نہیں ہے. ہمارے اپنے دیکھیں پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، ہمیں جو ہے اپنے ہمارے جو قوانین ہیں obviously in line with international human rights guidelines ہم بالکل وہ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، ہماری ٹریٹیز ہیں. لیکن یہ PTI سمجھتی ہے کہ 5 اگست کی جو تحریک کی کال ہے اس سے نمٹنے کے لیے نہ صرف 9 مئی میں سزاؤں کا عمل تیز ہوا بلکہ وہ کہہ رہے ہیں توشہ خانہ 2 بھی اسی سلسلے میں کڑی ہے. نہیں، بالکل بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کیسز جو چل رہے ہیں ان کے خلاف جو کیسز آئین اور قانون کے مطابق ہے وہ چل رہے ہیں. اب کہیں کسی فورم پہ جا کے توشہ خانہ 1 بھی تو ہوا نا، اس میں بھی تو گھڑی سزائیں ویسے ہو رہی ہیں. یہ آپ نے بھی بیان دیا اور سزا سسپینڈ ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں سزائیں جو 9 مئی میں اس سے انصاف کا بول بالا ہوا ہے. میں بالکل یہ ابھی بھی کہتا ہوں کہ سرگودا کا جو فیصلہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے بریک میں بات ہوئی، جی بالکل، اس میں نقطہ نمبر 39 میں جج صاحب نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ بات بالکل جو پروسیکیوشن کی ہے اس بات کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے خود بھی ملزمان نے ڈینائی نہیں کیا کہ ان کا PTI سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہاں پہ شواہد کے مطابق یہ تمام تر جو ایویڈنس میرے سامنے موجود ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ بالکل کوروبریٹ ہو رہا ہے تمام تر معاملہ. تو PTI کی تو انہوں نے یہی کہا کہ کیا مطلب اس نقطہ یہ 39 نمبر پیراگراف ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، سرگودا کی ATC جج نے فیصلہ اور ڈینائی نہیں کیا، ریبٹ نہیں انہوں نے کہا کہ جس کی ایفیلیشن پارٹی کے ساتھ ہوگی تو پھر تو وہ ہے ہی، اس نے کیا یہ نہیں کہا انہوں نے اس کو تھوڑا سا اور بھی آگے بھی پڑھ لیں. اچھا میں ایک بات اور کرتا ہوں کہ احمد بچر صاحب ہیں، ملک احمد بچر اپوزیشن لیڈر، وہ کسی کے رشتہ دار بھی ہیں کسی جج صاحب کے. اب وہ میاں والی والے کیس میں بری ہو جاتے ہیں، جو سٹی میاں والی کا کیس تھا. کوئی ایک اور کیس ہے تھانہ موسیٰ خیال کا، اس میں اس کو 10 سال سزا. میاں والی والا؟ ہاں میاں والی. اچھا آپ وہ دیکھیں نا، آپ یہ جو ججز ہیں نا، برشر صاحب بیٹھے ہیں، یہ ججز جو ہیں یہ سینٹرل لگاتی ہے، سینٹرل کورٹس ہیں. کون لگاتا ہے؟ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس. یہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے ججز ہیں یہ جج ہیں جو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس لگاتی ہے، اور جو لگاتی ہے وہ ہمیں پتہ ہے. ہم نے سائفر کیس کے جج کا فیصلہ بھی دیکھ لیا، ہم نے یہ جو ابھی اس کا گیا ہے القادر والا کیس جس کا کہہ رہے ہیں، اس جج کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے جس نے PTI کے دور حکومت میں بھی اچھا ایسے نہیں بینچ بنتے تھے؟ نہیں سر، دیکھیں ہم نے کیس نہیں بنائے تھے سر، یہ الزام ہے. میں آپ کو بتاؤں عمران خان سے میری ایک دن ملاقات ہوئی، جج بشیر کس نے لگائے تھے؟ اس نے جج بشیر زمانہ 10 سال لگا رہا. اچھا ابھی برسٹر صاحب کہتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ میں ایک آدمی مجرم. ہم تو کہتے ہیں کیس لگائیں. عمران خان کا کیس لگاتے کیوں نہیں؟ آپ نے 3 مہینے وہ ججمنٹ ریزرو کیوں رکھی ہے؟ اس وجہ دیکھیں آپ نے جج نے فیصلہ لکھا، کہتے ہیں 2 دفعہ فیصلہ ضائع کیا گیا کہ خان صاحب مان جائیں، کیونکہ ایکچوئل تو مسئلہ پتہ کیا ہے، جو اس کو وضو کا پانی نہیں دیا جا رہا، جو اس کو آئسولیشن میں رکھا جا رہا ہے، جو اس کی کمرے کی لائٹ جاتی ہے، جو اس کو TV نہیں دیا جاتا، اور اس کو کہتے ہیں کہ اب پرانی کتابیں بیٹھ کے وہ پڑھتا ہے. صرف یہ کہ کمپرومائز کر لے، وہ نہیں کر رہا. کتاب دینے میں کیا حرج ہے؟ آج انہوں نے کہا کہ یہ کتاب ان کو ملی ہے، کتابیں ان کو مل رہی ہیں، نیوز کتاب دینے میں کیا حرج ہے سر؟ TV چینلز ان کے کھلے ہیں. دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر جو ہے نا، میں آپ کو ویسے آن ریکارڈ ایک بات بتا سکتا ہوں. جب میاں صاحب تھے نا اڈیالہ میں تو ان سے بھی کچھ لوگ ملنے جاتے تھے. ایک واقعے کا میں بھی شاید ہوں، بیسط صحافی. کتابیں ان کو پیش کی گئیں، کتابیں ان تک ان کی رسائی دی گئی، کتابیں انہوں نے قبول کی، جیل میں ان کو کتاب ملی. تو خان صاحب کو کتابیں کیوں نہیں دی جاتی؟ دیکھیں مل رہی ہیں کتابیں، یہ تو نہیں ہے. خان صاحب کی سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کہا مجھے کتابیں ملتی رہی ہیں، ابھی پھر میری کتابیں بیچ میں مجھے نہیں ملی. اور پھر یہ جو ان کی بقول ہے، اور انہوں نے کہا آج کی سٹیٹمنٹ اڈیالہ کے باہر اٹھا کے اگر آج کی سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا ایک کتاب مجھے ملی ہے.
یہ کبھی ایک کتاب کا کہہ دیتے مجھے ہیں, تو کبھی حیرت اس کہتے ہیں بات کہ پہ ہو 20 رہی ہے کتابیں سر, نہیں ہیں. ایک بات پہ مجھے بڑی نیوز حیرت پیپر ہو ان رہی ہے. کی ویسے تو فرمائش کے پاکستان ملتے ہیں سر. نہیں وہ تو ٹھیک بات ہے, وضو کے پانی کا مسئلہ بھی ہوگا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف میرا ایلیگیشن ہے. جو پانی دیگر قیدیوں کو دستیاب ہے وہی پانی مل رہا ہے. وہاں پہ کوئی اسپیشل جو ہے کوئی بالٹی بھر کے پانی نہیں لایا جاتا. وہ جو پانی وہاں پہ میسر ہے, باتھ روم میں جو پانی آتا ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہی ہے. کوئی مختلف بور نہیں کروایا گیا, یا مختلف کہیں کسی ڈیم سے پانی نہیں آ رہا ہے, یا کوئی ٹینکی نہیں لائی جاتی ان کے لیے اسپیشلی. پانی وہی ہے وہاں پہ. تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ آگے تھوڑا کر کے چاند ڈیم بنا, جو بھی سیلاب والا بھی تمام تر معاملہ ہوا وہاں پہ. ویسے یہ گورنمنٹ کے لیے, انتظامیہ کے لیے, جیل اتھارٹی کے لیے, آپ کی حکومت کے ہوتے ہوئے یہ بہت بڑا ایک امبیرسنگ نہیں ہے یہ نقطہ کہ اگر کوئی قیدی یا کوئی سابق وزیر اعظم یا ایک پارٹی کا رہنما یا اس کی پارٹی یہ کہ وضو کے پانی صاف نہیں مل رہا. آئی تھنک یہ دس از کوائٹ الارمنگ سر. دیکھیں میں اس کو اور اس سلسلے میں جب کوئی صحافی بھی فہرست میں ڈالے جاتے ہیں ان کو بھی نہیں ملنے دیتے. نہیں, میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو پھر تھوڑا اس حوالے سے بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی انصاف کرتی ہے, اور یہ مکافات عمل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ دے, یہ دنیا میں ہی فیصلے ہو جاتے ہیں. آپ تو یہ قبول کر رہے ہیں آن ایئر. میں آن ایئر قبول نہیں کر رہا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ شخص ہے جو وہاں پہ جا کے کہتا تھا کہ ان کا ٹی وی میں اترواؤں گا, ان کا میں. یہ تو آپ کنفیس کر رہے ہیں کہ اس نے چونکہ کہا انہوں نے تو ہم پھر وہ بھگت رہے ہیں. دیکھیں قید و صحبت کی جو سہولیات ہیں وہ جیل مینول کے مطابق ہیں, ان کو مل رہی ہیں. انہوں نے کبھی ڈینائی نہیں کیا کہ مجھے ورزش کی مشین نہیں ملی نا, فرمائش پہ ملی. نیوز پیپر بھی ملے, ٹی وی چینلز بھی مل رہے ہیں. چلے مجھے 9 مئی پہ ذرا بات کرنے دینا. 9 مئی پہ آپ کے نزدیک کیا بلیویبل ٹیسٹمنیز ہیں, ٹینجیبل جو ایویڈنس ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں, تقاضے پورے ہوئے ہیں؟ جی بالکل. میں آپ کو اگر تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جو ایک پکچر پینٹ کی جاتی ہے, ان کا ماننا یہ ہے, میں ان کی موقف سی سی ٹی وی ایویڈنس وزیر صاحب نے بھی دکھائی ہے, اور اس کے علاوہ ویسے بھی وہ منظریں یہاں پہ بہت پہلے آ چکی ہیں اور وہ پیش بھی کی گئی ہیں. تو ان کیمرہ کیوں کرتے رہے؟ نہیں, ان کیمرہ نہیں, آن کیمرہ. ابھی کل میرے خیال سے غالباً یا پرسوں انہوں نے پریسر بھی کیا ہے, پریس کانفرنس کے تھرو انہوں نے تمام تر وہ مقامات کی دوبارہ ری ایٹریشن کی ہے, دکھا کے کہ یہ دیکھ لیں کہ جو اتنی فرمائش کرتے تھے سی سی ٹی وی کی وہ بھی حاضر. آپ کچھ بیان کرنے لگے تھے, پھر میں نیاز صاحب میں بیان یہ کر رہا ہوں کہ ایف آئی آر جب رجسٹر ہوئی ہے سرگودا واقعے کے اوپر, کیونکہ میں نے ججمنٹ پڑھی اور میں اس میں کہہ سکتا ہوں کہ 33 وہاں پہ گواہان تھے. انہوں نے بالکل ہاف ہارٹیڈلی, وہاں پہ جج صاحب اپنے فیصلے میں بھی لکھ رہے ہیں کہ ہاف ہارٹیڈ کراس ایگزامینیشن, جس کو عام فہم میں عام زبان میں جرا کہا جاتا ہے, کہ جرا بھی انہوں نے کوئی سلیقے سے نہیں کی, کوئی چیز ڈینائی نہیں کی, کوئی اپنا ڈیفینس جو ہے وہ لیڈ نہیں کیا, کوئی ڈیفینس وٹنس پیش نہیں کیا. ایف آئی آر پرومپٹلی لانچ ہوئی, تمام تر معاملات وہاں پہ ہوئے, کوئی ڈسکرپنسیز موجود نہیں ہیں. اب وہاں پہ دیکھیں نا 9 مئی کا واقعہ ہے, اس کی پلاننگ ایک ہیچ کنسپریسی کی جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جاتا ہے, وہ کیری آؤٹ کی جاتی ہیں تمام تر مختلف مقامات پہ. اب یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ 9 مئی ہوا, یہ تو نہ آپ ڈینائی کر سکتے ہیں. شاہ صاحب بری ہوئے, شیرپاؤ برج والے کیس میں شاہ صاحب بری ہوئے. شاہ صاحب جی دیکھیں شاہ صاحب کیوں بری ہوئے. شاہ صاحب نے ان کے خلاف جو 42 صفوں کی, میں بتا دیتا ہوں, 42 صفوں کی جو ججمنٹ ہے اس میں جج صاحب نے جو ریزننگ دی, انہوں نے کہا شاہ صاحب کی جو پروسیکیوشن آن ریکارڈ لے کے آئی ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ جی 7 کی میٹنگ انہوں نے زوم پہ یا ادروائز جو بھی میکنزم تھا آن لائن انہوں نے میٹنگ اٹینڈ کی, لیکن انسٹرکشنز نہیں دیں جو جیو فینسنگ کی گئی, جو ان کا ڈیٹا وغیرہ انہوں نے کلیکٹ کیا, انہوں نے کہا اس میں پارٹیک بھی نہیں کیا کسی ایکٹیویٹی میں. تو یہ بات تو آئی ہے ججمنٹ کے اندر, جو میں نے اس کی سرسری مطالعہ کیا ہے. اب یہ لیکن کیا یہی اطلاق باقی رہنماؤں پر نیاز اللہ صاحب ہوا ہے؟ باقی رہنما میاں والی میں بھی سزا اور 3 4 جگہوں پر بیک وقت ان کا ہونا ثابت کیا گیا اور سزا دی گئی. میں یہی تو پوچھتا ہوں, یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو آپ نے سرگودا بھی, میاں والی بھی, لاہور بھی, فیصل آباد بھی انوالو کر کے, یعنی ایک بندہ ایک اکرنس میں 5 جگہ پہ وہ حاضر ہے. دیکھیں سزائیں اس طرح نہیں ہوتی, یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے. ہر آدمی کو اچھا 9 مئی کی میں بھی مذمت کرتا ہوں, اچھی باتیں کرنی چاہیے. اچھا ہم دیکھیں یہ ہمارے ہی انسٹیٹیوشنز ہیں نا, یہ کیونکہ پیراماؤنٹ ہمارا سب کا یہ ہے کہ اسٹیٹ ہے, ملک کو بچانا ہے. اب ہم یہی تو کہتے ہیں, خان صاحب اندر بیٹھ کے بار بار ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے باہر جا کے یہ کہہ دیں کہ یار سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا دو. جو آپ کا جناح ہاؤس والا کیس تھا وہ کہتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا دو. ہم نہیں کہتے کہ جو گناہگار ہے اس کو نہ دیں.
اب آپ نے جو لوگوں کو سزائیں دی، برسٹر صاحب فوٹیج یہی دکھانے لگے ہیں شاید. احمد چٹھا، احمد بچہ، رانا بلال، جس طرح سزائیں آپ نے دی ہیں. اچھا کیا ہونا ہے؟ کل علی ظفر صاحب کا بیان تھا اور میرا بھی ایک ویڈیو کہ الٹیمیٹلی کنسٹیٹیوشنل کورٹ ہے نا، دونوں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، یہ کیسز اسی طرح جس طرح برسٹر صاحب نے کہا نا کہ یہ سزائیں ہوئی ہیں. کتنی سزا ہوئی تھی سائفر میں خان صاحب کو؟ پہلے تو سنا تھا کہ اس کو خان صاحب کو اس میں ڈیتھ دینے لگے تھے، بعد میں 14 سال دی. کیس ایکوٹل ہو گئی، سسپینڈ ہوگی، سینٹنس سسپینڈ ہوئی. اچھا نہیں، اس میں بعد میں ہائی کورٹ نے کیا کیا اس کا. اچھا میرے پاس بریک کا وقت بھی آن پہنچا، لیکن اس سے پہلے اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب آج مخاطب ہوئے. کے پی میں امن و امان کی صورتحال، اے پی سی بلائی تھی، کچھ بڑی اپوزیشن جماعتیں وہاں نہیں گئیں. امن و امان کی صورتحال کے اوپر انہوں نے کچھ ریزرویشن کا اظہار بھی کیا ہے. محسن نقوی صاحب کے ہیں ایک بڑا خطرناک ٹویٹ آیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک اہم صوبائی عہدیدار ہیں جو ڈی آئی جی میں طالبان کو کتنے پیسے ہر ماہ دیتے ہیں، سوالیہ نشان ڈال کے انہوں نے یہ ٹویٹ کر رکھا ہے.